ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ حسین. اس امید اور دعا کے ساتھ آپ جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے. اس وقت ہم موجود ہیں ایک خوبصورت سے بینکویٹ میں, اور اس خوبصورت سے بینکویٹ میں خوبصورت تقریب منعقد کی گئی ہے, اور یہ تقریب منعقد کی گئی APDNPANC کی جانب سے. اس خوبصورت سے تقریب کو میں نے خوبصورت اس لیے کہا کہ یہاں پر ان خوبصورت لوگوں کو بلایا گیا ہے, ان خوبصورت لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ اچیو کیا ہے, اور اس اچیومنٹ پر آج ان کو یہاں پر سراہا جا رہا ہے, بلکہ انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا. آپ کو پتہ چلوں کہ اس تقریب میں جن لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے, جن کو نومینیٹ کیا گیا ہے, وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے. یعنی کہ یہاں پر بلائے جائیں گے ایجوکیشن سے, اسی کے ساتھ ڈاکٹر آزاد تشریف فرما ہوں گے, اور اسی کے ساتھ میڈیا پرس اور دیگر فیلڈ سے بھی یہاں پر لوگ آئیں گے جن کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا. آپ کو پتہ چلوں کہ یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے گلوبل سکسیس سمٹ 2025, اس میں اراؤنڈ 400 لوگوں کو مدعو کیا گیا, اور 400 لوگوں میں سے 100 یا 120 کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا. کچھ لوگ یہاں پر ایسے ہوں گے جو کہ ایوارڈ لے کے خوشی سے اپنے گھروں کو جائیں گے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایوارڈ تو نہیں ملے گا, البتہ انہیں یہ احساس ضرور ہوگا کہ ہم اپنی لائف میں کچھ اچیو کریں. آپ کو دوسری بات بتائی چلوں کہ اس تقریب کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, جتنے لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے وداؤٹ اینی فیس, یعنی کہ رجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں ہوئی, جن کو ایوارڈ دیا جائے ان کی بھی کوئی رجسٹریشن فیس نہیں تھی. تو بلا تاخیر آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ملک پاکستان کے ان ہونہار لوگوں سے, ان اقبال کی شاہینوں سے جنہوں نے اپنے لائف میں کچھ کر کے دکھایا ہے, اور آج ہم سب کے لیے وہ موٹیویشن بنے ہوئے. تو یہاں کے منتظمین سے جنہوں نے اس تقریب کو منعقد کیا, ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جن کو نومینیٹ کیا گیا, جن کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ تقریب میں بلایا گیا ہے, آپ کو انعام سے نوازا گیا ہے, آخر وہ کامیابی کیا ہو سکتی. تو کہیں جائے گا مت, یہ خوبصورت سا پروگرام اینڈ تک دیکھیے گا. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ود عبداللہ حسین. چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی بتائیے گا کہ آپ کس کیٹیگری کے جج تھی؟ جی میں اس وقت اس میں سوشل کے لیے اور ڈاکٹرس کے لیے جو نامینیٹ ہوئے ہیں اس کی جج. ان کے لیے آپ جج تھے. تو یہاں پر جب بہت سے لوگوں کے نام آئے ہوں گے آپ کے پاس کہ فلاں نامینیٹ کیے گئے, اب ان میں سے سلیکشن کرنا آپ کو کتنا مشکل لگا؟ بہت مشکل ہوا, بہت مشکل ہے, لیکن پھر بھی میں نے کافی انویسٹیگیشن کی ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کام بہت ہیں لیکن ہماری نالج میں اتنے نہیں ہیں, تو میں نے ان کا باقاعدہ ڈیٹا نکالا ہے اور ان کو دیکھا ہے. تو پھر اس طرح میں نے ان کو دیکھا اور ان کی نالج, ان سے بات کر کے مجھے اس سے پتہ چلتا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید بھی ایونٹس ہونے چاہیے یا نہیں؟ نہیں, بالکل ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے دیکھیے نا اپریسیشن بڑھتی ہے لوگوں کے لیے. ٹیلنٹ ہمارے یہاں بہت ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اس وقت, ہم آج جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ امیجن نہیں کریں گے کہ جن کے لیے ہم جن کو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہیں. آپ لوگوں کی جو یوتھ ہے نا, آئی کیو لیول کلاس ہے. میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور ایسا ضرور آنا چاہیے, اور ہمارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے, بہت مشکل ہے, لیکن ہاں جن کے ایکسپیرینس زیادہ ہو گئے ان کو سلیکٹ کیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. فرسٹ آف آل آپ اپنے انٹروڈکشن دیجیے گا, اور اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں ڈاکٹر عثمان صاحب کا ان کا ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں بلایا, مجھے عزت بخشی, اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, کیونکہ ایسے پروگراموں سے ہمارے معاشرے میں ایک اچھا سا میسج جائے گا ہمارے نوجوان نسل میں, خاص کر ہمارے علاقے میں, اور خاص کر لوگوں میں, خاص کر کے کہ یہاں پہ ماحول پیدا ہو جائے ہمارے علاقوں میں.
सोशल काम खास कर बढ़ जाए, क्योंकि इलाका बहुत पसमानदे इलाके होते हैं। डॉक्टर साहब के मेहनतों से माशाल्लाह आज प्रोग्राम बड़ा अच्छा बन रहा है। बात की पसमानदा इलाकों के, और आई थिंक आपका किसी पॉलिटिकल से ताल्लुक़ है, तो बताइएगा कि इस तरह के जो इवेंट मुनाक़िद किए हैं और इस प्रोग्राम के हवाले से हमने जितना जानने की कोशिश की कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हुई है और इतने खर्चात भी हुए, तो इस तरह के इवेंट्स को मुनाक़िद करके नौजवानों को मोटिवेशन मिलती है। तो इस तरह के इवेंट्स को मुनाक़िद करने के लिए एज ए पॉलिटिकल आप क्या कहते हैं, किस तरह आपका इसमें किरदार होना चाहिए और किस तरह प्रोग्राम मज़ीद आगे बढ़ेंगे? देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर। खर्चे हो जाते हैं, हम मुख्तलिफ जगहों में खर्चे करते हैं, अगर ऐसे कामों में खर्चा करे, अल्लाह भी खुश, जो इलाका भी खुश, हम भी खुश, सब दुनिया खुश, तो कोई ऐसे काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पॉलिटिकल लोग हैं और करते रहते हैं प्रोग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आदमी जज्बा होना चाहिए, के अंदर एक मेहनत वो पलवाना होना चाहिए। हम इस मुल्क के बच्चे हैं, हम इस मुल्क के पैदा हुए हैं, सब कुछ हो सकता है, हर काम हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई चाहे तो इंशाल्लाह सब काम हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताइएगा कि आपका किस शोबे से ताल्लुक़ है और क्या खिदमत हैं आपकी? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल नईम है और मैं यंग होम्योपैथिक डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ कराची का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तंजीम है गुज़िश्ता 37 सालों से 37 ईयर्स से जो है होम्योपैथी की खिदमत कर रही है और हम लोग वेलफेयर काम कर रहे हैं और हमारा मेन मिशन ही ये है कि प्रमोट होम्योपैथी इन रिमोट एरिया। अच्छा, इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत शानदार इवेंट है और जो जिस तरह उमर ज़मान साहब ने जो सक्सेस लोगों को यहाँ मदऊ किया है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया है और सबको बहुत ज़बरदस्त अप्रिशिएट करने के लिए एक अच्छी गैदरिंग है। जी, तो अभी आपने देखा कि हमने 2-3 नॉमिनेशन जो यहाँ पर आए हुए थे उनसे कमेंट्स लेने की कोशिश की और इसी के साथ अब एक कैटेगरी उलमाए किराम और जहाँ पर आलिमों को मदऊ किया गया है उनकी भी कैटेगरी तकसीम की है जो बहुत जल्द उन्हें भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक नॉमिनेटेड जिसको नामज़द किया गया, उससे ज़रा गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा बताइएगा कि आप माशाल्लाह आलिम कैटेगरी में आपका नाम दिया गया था, आपको नॉमिनेट किया गया था, तो यहाँ पर आकर आपको क्या महसूस हुआ और इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर उमर ज़मान साहब ने एक बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया है। उसने मुख्तलिफ़ जगहों से ढूंढ कर उन कामयाब लोगों को उसने यहाँ पर मदऊ किया और यहाँ पर अब सैकड़ों की तादाद में वो कामयाब अफराद जो अपने फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए और मज़ीद उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर बुलाया हुआ है। यहाँ पर तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं। मैं समझता हूँ ये एक कौमी कॉन्फ्रेंस का शक्ल यहाँ पर अख्तियार कर चुके हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, माशाल्लाह आप भी इस्लामिक स्कॉलर्स की फील्ड में थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। माशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम है बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर हम डॉक्टर उमर ज़मान को मुबारकबाद पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्रामात करेंगे और ऐसे लोगों को यहाँ पे ला के प्रोमोट करेंगे जो माशरे के अंदर कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, माशरे के अंदर अपने खिदमात से अंजाम देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताइएगा कि आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और किस शोबे से आपको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है? मेरा शोबा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी है। मैं बहुत सारे शोबे में काम करता हूँ, कर चुका हूँ। मैंने मीडिया पे काम किया एज एन प्रोड्यूसर, मैंने रमज़ान के ट्रांसमिशंस किए हैं, मैंने स्पोर्ट्स किए हैं, मैंने डिबेट किए हैं, डेक्लेमेशंस किए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने नात पे किरत पे बहुत सारा काम किया। बेसिकली मेरा ताल्लुक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो यूथ के लिए काम करती है
بنو یوتھ کی آواز. اچھا، بنو یوتھ کی آواز سے آپ کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ آپ یہاں پر اس تقریب میں آ گئے، تو اس تقریب میں کیا کچھ آپ نے ایک منفرد پایا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں وہ لوگ جو خوبصورت ہیں اور ذاتی حیثیت میں اس سے زیادہ خوبصورت کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا نہ صرف ہونا بہت ضروری ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی انکریج ملتی ہے اس کو دیکھ کر. اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے ینگ ٹیلنٹ، ینگ بلڈ جنہوں نے انڈسٹری کے اندر اپنا کام تو کیا ہے، نام بھی بنایا ہے، لیکن پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس طریقے سے پروف نہیں کر پاتے، تو آپ جیسے لوگوں کے لیے، لرنر کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے، نئے آنے والوں کے لیے اس طرح کے ایونٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں آپ کو آج کے ایونٹ میں آپ کی اچیومنٹ کے لیے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ جی. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر راشد. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر ہے سر. بتائیے گا اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کمنٹ دینا چاہیں گے؟ سر بہت زبردست ایونٹ ہو رہا ہے اور ڈاکٹر عمر زمان اینڈ ٹیم کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. کامیاب ایونٹ ہے اور بڑا زبردست انیشیٹو ہے. اس معاشرے کو جہاں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اپریسیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو جہاں آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ان کی انرجی ڈبل ہو جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے، تو وہ مزید کام کرتے ہیں. تو بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ اور اسی طریقے سے چلنا چاہیے اس کو. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ سنائیں خیریت. بہت شکریہ. بتائیے گا کہ یہ خوبصورت سے تقریب منعقد کی گئی ہے اور اس تقریب میں انجینئرز، ڈاکٹرز، ایجوکیشن سے اور آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، تو ایجوکیشن میں آپ نے ایسا کیا کچھ دیکھا یہاں پر کہ ایجوکیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس طرح مزید سراہنا چاہیے؟ بالکل، دیکھیں ٹیچرز وہ واحد کمیونٹی ایسی ہے جن کو بہت کم اپریسیشن ملتی ہے، صبح سے شام تک، بلکہ 24 گھنٹے وہ بزی ہی رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ. تو یہ ایک اچھا ان کا عمل ہے، ایک اچھی اپریسیشن ہے، ایک اچھی موٹیویشن ہے کہ تمام ٹیچرز کو انہوں نے ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع کیا. نہ صرف ٹیچرز کو بلکہ سوشل ورکرز کو بھی، ڈاکٹرز کو بھی، اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے لوگ انہوں نے فیکلٹی ایک ساتھ جمع کر کے ان کو اپریسیشن دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت کم جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. تو میں اس پہ گلوبل سکسیس سمٹ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ کام کیا. اور اس طرح یہ ہے کہ حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، نہ صرف حوصلہ افزائی بلکہ بہت سارے ان کی موٹیویشن بھی ہوتی ہے. ابھی ہم ایک نئے مہمان نے جوائن کیا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور میرے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں. سر جاوید ورسو ہمارے ساتھ موجود ہے. سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. بتائیے گا کہ اس ایونٹ میں آ کر آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ الحمدللہ بہت اچھا ایونٹ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں اس چھت کے جو تلے ہیں الحمدللہ سارے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور ٹیچرز حضرات، سوشل لیڈرز موجود ہیں. تو بڑی خوشائن بات ہے، یہاں پر لوگ ملتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کچھ کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ جو ہے معاشرے کی توڑ کی طرف نہیں جوڑ کی طرف جاتے ہیں. تو یہاں پر مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑے کم جو ہے وہ اپنی عام روٹین میں وقتاً فوقتاً لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، لیکن آج الحمدللہ یہاں کر مختلف پرنسپلز حضرات سے، ڈاکٹرز سے ملے. اور اس طرح کی تقریب جو ہے نا یہ روح کی غذا ہے اور معاشرے کے لیے بہت کارآمد ہے کہ ان کو ٹیچرز حضرات کو، ڈاکٹرز حضرات کو اور جو آپ جیسے میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا دیکھیں بہت ضروری ہے. اپریسیشن بہت ضروری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کام الحمدللہ وہ جاری و ساری رہیں اس طرح. تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ ہمت دے کہ ہم مزید الحمدللہ اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں اور کنسٹرکٹیو لوگوں کا جوڑ الحمدللہ اسی طرح آگے چلتے رہیں. بہت شکریہ. جی اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر ایونٹ منعقد کیا گیا تھا اور ایونٹ الحمدللہ جاری و ساری. تو ہمارے ساتھ ایک یہاں کے معزز گیسٹ موجود ہیں، ان سے پروگرام کے تاثرات کے واسطے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کیسے آئے اور کس کیٹیگری میں ان کا نام تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ شکر ہے اللہ کے، بالکل خیریت ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے گا کہ آپ کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پر آ کر آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ زبیر نام ہے میرا، زبیر متین نام ہے میرا، اور میرا تعلق ایجوکیشن سے. ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہے اس کا میں پرنسپل ہوں اور تقریباً 2001 سے میں اسی ایجوکیشن میں ورک کر رہا ہوں.
اچھا اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایونٹ کے حوالے سے جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے یا جو مختلف گیدرنگز ہوتی ہے یا یہاں پہ جو لوگ جمع ہو چکے ہیں ان کا میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک تو ان کی سوشل ٹریننگ ہو رہی ہے, دوسرے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے جو ہے سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا بھی یہ اس قسم کی جو گیدرنگ ہوتی ہے اس سے جو دوسروں کی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, جو سکلز ہوتے ہیں, وہ اس کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو گلوبل سکسیس 2025 ہے, میری نظر میں یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی اور بہت زیادہ کرامت چیز ہے کہ اس سے لوگ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. شکریہ جی. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار وزیر اقبال خان جو کہ ایکس منسٹر ہیں ریلوے اسٹیشن کے, اور یہاں پر آئے ہوئے یقیناً بہت بہترین گفتگو انہوں نے کی, تو سوچا کچھ نہ پروگرام کے حوالے سے میں سے بات کی جائے. سر بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اس خوبصورت تقریب یہاں پر منعقد کی گئی اور ڈفرینٹ کیٹیگریز سے آپ نے یہ چیز یہاں پر نوٹ کی ہوگی, تو اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور ان فیوچر اس طرح کے پروگرامز منعقد کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو ایسے پروگراموں کی ضرورت ہے, اور یہ بہت ہی اچھا پروگرام تھا جو کہ میں نے محسوس بھی کیا اور اچھا ہے. صرف تھوڑی سی ڈسپلن کی کمی تھی جو میں نے صاف کہہ بھی دی, بتا بھی دی. مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ ڈسپلن جو ہے آئندہ صحیح کر لیں گے. اور میرے خیال میں پاکستان کی کیا میں کراچی کا نہیں کہوں گا بلکہ پورے پاکستان کی کریم یہاں بیٹھی تھی, میں تو یہ کہوں گا. پڑھے لکھے لوگ تھے, سب کچھ تھے, اور ایسی اگر ہم ہر جگہ پروگرام کرتے رہیں کراچی میں تو مجھے امید ہے کراچی پرانا کراچی بن سکتا ہے جو آج سے 40 سال پہلے کا تھا یا 35 سال پہلے کا تھا. تو اگر اس پروگرام کی ضرورت ہے, ہمیں ہر آدمی کو ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو یوتھ ہماری ہے اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے, اس کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے یوتھ کو لینے کی, اور خاص کر کے جو 50 55 60 سے اوپر اگر لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ ان کو صحیح مشاورت دیں, صحیح راستہ دکھائیں, کیونکہ انہوں نے پرانے دور دیکھے ہوئے ہیں, تو اس کے مطابق وہ بتائیں اپنی یوتھ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ اچھے پاکستان میں آئیں گے اور سارا سلسلہ ٹھیک ہوگا. اور پھر میں ایک اور بات آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنا, جب کوشش کریں گے تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا. پاکستان آرمی کا ہم ساتھ دیں جس نے ہمیشہ ہمارے لیے ہماری شیلٹر کیا, ہمیں وہ جاگتے ہیں اور ہم سوتے ہیں. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ دیکھیں ہمارے بچے, وہ کون ہیں ہمارے بچے ہیں نا, کوئی بھائی ہے, کوئی بیٹا ہے, کوئی کیسے ہے, اسی طریقے سے ہے نا, وہ کوئی پہاڑوں پہ لڑ رہا ہے, کوئی دریاؤں میں لڑ رہا ہے, کوئی ہوا میں لڑ رہا ہے, اس طرح سے لڑ کے آپ کے ملک کو بچا رہے ہیں, آپ کے معاملات کر رہے ہیں. ہم اگر ان کو اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں نا, ان کو سلوٹ تو مار سکتے ہیں نا, ان کو مورل سپورٹ تو دے سکتے ہیں نا, تو بھائی وہ ہمیں دینی چاہیے کرنے. اچھا صدر صاحب آپ نے بات کی نا ڈسپلن کے, اس پروگرام کی طور سے ڈسپلن آگے پیچھے تھی, تو اگر ان فیوچر کوئی اس طرح کا پروگرام منعقد کرنا چاہے اور ایون ہمارے اپنی پرسنل لائف میں بھی ڈسپلن نہیں ہوتی, تو ایز اے ایکسپیرینس آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, تو بہت سے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے, اس کے بعد اگر وہ چاہیں اس طرح کا پروگرام منعقد کریں تو ڈسپلن کے حوالے سے کوئی ٹپس اگر آپ دینا چاہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. دیکھیں کسی بھی ڈسپلن تو آپ دیکھ رہے ہیں, فوج میں ڈسپلن ہے تو ادارہ ماشاءاللہ صحیح چل رہا ہے, قائم ہے, سب کچھ ہے. باقی آپ کے پورے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب ایک قسم کے تباہ و برباد ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک بندہ جاتا ہے جائز کام کے لیے جاتا ہے تو پہلے فائل تب ہلتی ہے جب اس کو کوئی دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس میں غلطی کیا ہے, ہماری غلطی ہے. اگر ہم اسی طرح ڈسپلن قائم رکھیں, ایک دوسرے کو بتائیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جلیں, یعنی تعصب کو پرے کریں اور یہ بولیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق چلیں, تو مطلب یہ کہنے کا کہ سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں.
اگر زندگی میں کسی فیلڈ میں بھی آپ کو جانا ہے تو اپنے ساتھ کسی ایک عالم دین کا کانٹیکٹ ضرور رکھنا ہے اور وقتاً فوقتاً اپنے دل کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو میں ہمیشہ کوئی بھی باتیں ہوتی ہیں مفتی صاحب سے شیئر کرتا ہوں, اور اتنی خوبصورت بات ہے, حسن اتفاق یہ ہوا کہ آج یہ بھی اس تقریب میں آئے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ ان کو نومینیٹ بھی کیا گیا ہے. تو ان سے بھی ذرا اس ایونٹ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک, اللہ کا شکر. چلو بہت شکریہ. بتائیے گا کہ یہاں پر آ کر آپ کو کیسا محسوس ہوا اور اس ایونٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ یہ گلوبل سکسیس سمٹ 2025 کے عنوان سے یہ جو اتنا پیارا اتنا خوبصورت انوائرمنٹ بنایا گیا ہے, سب سے پہلے تو ان کے سارے منتظمین نے جتنا پیارا انتظام کیا ہے اس کے اوپر قابل تحسین ہے یہ, اور قابل صد تحسین ہے. بہت زیادہ جو ہے ان کو شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ان سے ایونٹ کروا دیا. یہاں پر دینی طبقہ بھی موجود ہے اور شعبہ دنیا کے الگ الگ فنون سے تعلق رکھنے والے, مثال کے طور پر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں یہاں پر, جو ہے بہت سارے انجینئرز بھی موجود ہیں, اسکالرز بھی موجود ہیں. تو الحمدللہ یہ تو گویا کہ ایک اتحاد کی فضا بھی قائم ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پر ایک اہم چیز نوٹ کی ہے, اور وہ چیز نوٹ کرتے ہوئے مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی تھی کہ خیر الناس من ينفع الناس او کما جاء فی الحدیث المبارکہ, کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش بنے. تو یہاں پر ان افراد کو بلایا گیا ہے جو اپنے اپنے شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بن رہے ہیں. ڈاکٹر ہے تو اپنے ڈاکٹری لائن کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, انجینئر ہیں تو اپنی انجینئرنگ کی لائن کے اندر فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور اچھے چن کے چنیدہ منتخب کر کے اسکالرس کو لایا ہوئے ہیں یہاں پر, جن کی فلڈ ریلیف جو ہے پوری کا ایک کیمپین چل رہی ہے, جنہوں نے یہ زلزلہ زدگان کی مدد کی ہے, جنہوں نے سیلاب کے اندر امت مسلمہ کی مدد کی ہے. اور مجھے تو وہ منظر یاد آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی سنت رہی ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھوں کا جو ہے بوجھ اٹھایا کرتے تھے اور بے سہارا کا سہارا بنا کرتے تھے, یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کو یہاں پر بلا کر ان کی خاص طور پہ کفالت کرنے کے لیے, خاص طور پہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہاں پر ان کو ایک ایوارڈ دیا جا رہا ہے, تاکہ وہ اپنے کام میں نہ صرف یہ کہ دل جمی کے ساتھ کام کریں بلکہ اپنے کام کو مزید عمدگی کے ساتھ کرتے کرتے اپنے کام کا دائرے کو مزید وسیع کریں. میری دلی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس ایونٹ کو کامیاب بنائے, اور خاص طور پہ ان کے جو مقاصد جمیلہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید کامیابیاں عطا فرمائے, اور ان کے منتظمین کے جتنے بھی ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے اعصاب مضبوط فرمائے. جزاک اللہ. صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں تمام شعبہ جہاد سے لوگ ہوتے ہیں, لیکن دینی طبقے سے ہم نے بہت کم دیکھے ہیں کہ جن کو نومینیٹ کیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ دینی طبقے کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام منعقد کرے اور تمام شعبہ جائے زندگیوں سے لوگوں کو بلائیں اور ان کو اس طرح کے ایوارڈ سے نوازا جائے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے اندر کچھ معتدل افراد بھی ہوتے ہیں تو کچھ مشتعل افراد بھی ہوتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ فطری ایک نیچر چیز ہے کہ وہ حسن پرست ہے, وہ مٹھاس کو پسند کرتا ہے, وہ حسن کو پسند کرتا ہے, وہ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے. یہ تو بڑے انسانوں کو چھوڑو, بچے سے بھی اگر انسان محبت سے بات کرتا ہے تو وہ مسکرا جاتا ہے, غصے سے دیکھیں تو وہ ڈر جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر شعبے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر معتدل مزاج افراد کو, جن کا کیونکہ یہ دین اسلام افراط اور تفریق سے پاک مذہب ہے, ایک وجہ اس کو جو ہے دین متوسط کہا گیا ہے, تو لہٰذا انسان کو اعتدال کے ساتھ ہر شعبے میں چلنا چاہیے, چاہے وہ فتوے کی لائن ہو, مسائل کی لائن ہو, چاہے وہ دینی طبقہ ہو, چاہے وہ دنیاوی طبقہ ہو. اس کو بیلنس کر کے چلنا ہی جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. لہٰذا جب انسان اپنے اندر مٹھاس کو پیدا کرتا ہے, رسول اللہ کے اخلاق کو پیدا کرتا ہے, اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرتا ہے, اپنے بول کو اچھا کرتا ہے, اعتدال والی باتیں کرتا ہے, تب جا کر جو ہے ایک حسین معاشرہ وجود میں آتا ہے. سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اس ایونٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہاں آ کر آپ کو کیسا محسوس ہوا, اور اسلامک اسکالرس کو بھی نومینیٹ کیا گیا. ہم بعض اوقات ایسے تقریبات میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اسلامک اسکالرس نہیں ہوتے, لیکن آج الحمدللہ یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے اسلامک اسکالرس کو بلایا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آ کر بڑی خوشی ہوئی. ڈاکٹر عمر زمان صاحب نے مجھے مدعو کیا, بار بار فون کیا
कि आपकी शिरकत लाजमी है और वो एक इस्लाही माशरे का एक पैगाम लेकर चल रहे हैं और ख़िदमत के हवाले से देखा जाए और फ्री डिस्पेंसरी के हवाले से देखा जाए तो वो महल्ले के अंदर भी आवाम की खिदमत करते हैं, अस्पताल में भी काफ़ी रियायत के साथ गरीबों की खिदमत करते हैं, अद्वियात के साथ हर लिहाज से मरीज़ की ज़िम्मेदारी हो, महल्ले का पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, बिजली का मसला हो, मैंने उनको देखा है। और अपने वालिद मुहतरम डॉक्टर अली शेर साहब रहमतुल्लाहि अलैह के उन मेहनतों को वो उजागर कर रहे हैं और उन मेहनतों पर चल रहे हैं और माशाल्लाह मुझे आकर यहाँ बड़ी खुशी हुई। हर मज़हब के लोग, हर तबके के लोग यहाँ मौजूद थे। मैंने सीरतुन नबी पर गुफ्तगू की, माशाल्लाह बड़े अच्छे ध्यान के साथ सब ने सुना और अमल करने की उन्होंने हाथ भी उठाया, कोशिश करेंगे और पर्दे का भी उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और मीलाद को मनाएंगे नहीं बल्कि मीलाद को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, सबसे मैंने वादा लिया नमाज़ों का भी, पर्दे का भी, अखलाक का भी और झूठ न बोलने का भी और हर तबके के लोगों के साथ अखलाक के साथ पेश आना और उनके हमदर्दी के साथ हमदर्दी का इजहार करना। तो मुझे डॉक्टर उमर ज़मान साहब का ये प्रोग्राम और उनकी मेहनतें बहुत अच्छी लगी। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, उनके वालिद मुहतरम डॉक्टर अली शेर साहब की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमाए। जज़ाक बहुत शुक्रिया। जी, तो आपने देखा कि हम जितने लोग यहाँ पर आए हुए थे जिनको नॉमिनेट किया गया था और यहाँ के जो गेस्ट थे उनसे भी हमने तासुर लेने की कोशिश की और इसी के साथ साथ अब बात आती है मीडिया की। तो यहाँ पर आपको मैंने जिसे स्टार्ट में कहा था कि हर कैटेगरी का एक अलग जज सेलेक्ट किया गया है और उसके फैसले करेगा कि आया वो इस एबल है या नहीं। तो इसी के साथ हमारे साथ एक जज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़ और मैं होस्ट हूँ वीनस एचडी की। इसके अलावा मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और एक एस्थेटिक फिजिशियन भी हूँ। माशाल्लाह। तो मीडिया के हवाले से यकीन आपके पास बहुत से ऐसे नाम आए होंगे जिनको रजिस्टर होते, जिनको नॉमिनेट किया गया था, तो उनको फैसला करना, उनकी कामयाबी को देखकर फिर उनको अवार्ड देने के लिए उनके नाम को नॉमिनेट करना आपको कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में कि आपको अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी पूरी प्रोफाइल आ रही होती है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं। लोग जो है वो कमेंट्स के ज़रिए बता रहे होते हैं कि आपका काम आपने कितना फेक किया, कितना आपने रियल किया। सो आई थिंक मैं ये समझूंगी कि वैसे तो हम देख रहे होते हैं हमारे कॉलीग्स जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके काम को कितना सराहते हैं, कितना पसंद करते हैं और उनकी एफ़र्ट कितनी है वो नज़र आ रही होती है उनके सोशल मीडिया के थ्रू भी। वैसे तो हम जानते हैं, देखते हैं, बट वो एक सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद होता है। सो उसके अगर बिहाफ में हम बात करें तो ये काफ़ी हमारे लिए ईजी हो जाता है और फिर नॉमिनेट करना और उनको जो वाकई में यानी डिज़र्व करते हैं उनको अवार्ड देना। आई थिंक मैं अगर इसका पार्ट बनी हूँ, जज बनी हूँ, तो मैं बहुत थैंक्स कहूँगी डॉक्टर उमर ज़मान को कि उन्होंने इस बारे में सोचा कि लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जिस तरह से हम देखें ना कि इनकरेज करना बहुत कम होता है और डिस्करेज करने में लोग लगे रहते हैं कि किसी ने बहुत अच्छा काम भी किया होगा ना तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखकर उसे लेग पुलिंग की जाती है। लेकिन अगर बात करें डॉक्टर उमर ज़मान की या इस तरह के डॉक्टर्स की, तो वो खुद डॉक्टर होकर हर तरह की कैटेगरीज़ के बारे में सोचना, सिर्फ ये नहीं कि हम डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर को ही प्रमोट करें, वो और लोगों को भी देख रहे हैं कि वो कौन किस तरह से। मीडिया कैटेगरी से अराउंड कितने लोगों को नॉमिनेट किया गया था? अगर मैं बात करूं तो मैंने 3 लोगों, मेरे पास काफ़ी नाम आए थे मगर मुझे ये थी कि मुझे 3 लोगों को नॉमिनेट करना था तो वो मैंने किया है और बहुत जल्दी आप लोगों को वो पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं जिनको अवार्ड मिलने वाला है। इवेंट के हवाले से इन द एंड आप क्या कहना चाहेंगी? इवेंट के हवाले से जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा इनकरेज होते हैं क्योंकि लोग करना चाहते हैं काम और करते हैं। बहुत लोग बेलॉस होकर बहुत काम करते हैं मगर उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती। लोगों की से थोड़ी सी अगर हिम्मत और
तसल्ली मिल जाए और थोड़ी सी तारीफ़ अगर मिल जाए तो उनका बहुत मोराल बूस्ट हो जाता है और वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं, ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि अपने साथ वालों को भी लेकर चलते हैं। तो जिस तरह से ग्लोबल सक्सेस समिट आज हो रहा है, इस तरह से मैं विश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम भी हो और ये हर साल होता रहे, ताकि जितने भी लोग डॉक्टर उमर ज़मान जितने जैसे लोग हैं, शायद उनको देखकर और लोग भी इस तरह से लोगों को अप्रिशिएट करना सीख जाएँ। अभी आपने बताया कि मीडिया से मैंने 3 लोगों को अवार्ड देंगे और यकीन आपके पास बहुत से लोग का नाम आया होगा कि उनको नॉमिनेट किया जाए, लेकिन नहीं आया। उन तो 3 खुश नसीब लोग होंगे जिनका नाम आया हुआ है। तो आप क्या चाहती हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई इस लेवल तक आना चाहे तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उस बंदे को? बस दिल से काम करें, लगन से काम करें और अपनी काम को बिल्कुल प्योरली दिल से करें, ठीक है। और आपकी सारी जो आपकी एफर्ट्स होती हैं वो क्रिस्टल क्लियर होती हैं, सबको नज़र आ रही होती हैं। एक फेक करना होता है तो वो कुछ टाइम के बाद सबको पता चल जाता है कि ये फेक कर रहे थे, और जो रियल में काम करने वाले तो साल मेहनत उसी लगन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनका नज़र आ जाता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि जो लोग दिल से काम करते हैं उनकी मोटिवेशन के लिए और हम साथ भी हैं, और जो लोग इस तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं हम खुद उनकी हेल्प करना चाहेंगे। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है PNC के वाइस चेयरमैन जो इस तकरीब के रूही रवान थे, इनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, इस प्रोग्राम के हवाले से माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया था और अपने अख्ताम को पहुँचा, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद इजाज़ अहमद है, मैं PMC में वाइस चेयरमैन हूँ और इस प्रोग्राम के लिए मैं स्पेशली पेशावर से आया हुआ हूँ। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम पे जो है ना डॉक्टर उमर ज़मान साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि उसने इतने कम टाइम में बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है, तो इस पर मैं उसका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और उसको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ। अब जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो इस प्रोग्राम के रूही रवान थे, डॉक्टर उमर ज़मान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप APD के ऑनर हैं और इस तकरीब को माशा खूबसूरती से आप यहाँ मुनाक़िद कर रहे थे और तकरीब अख्ताम को पहुँच चुकी है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, एक कामयाब तकरीब आपने मुनाक़िद की और यकीनन नौजवानों के आप हौसले रहें। तो बताइएगा कि ये सोच, ये ख्याल कब और कैसे आया कि मैंने इस तरह की तकरीब मुनाक़िद करनी है? खैर मुबारक सर, आपका बहुत शुक्रिया आप आए। इसके अलावा जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, चाहे वो वेब TV है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ग्लोबल सक्सेस समिट का मतलब है कि हमने उन प्रोफेशनल्स को यहाँ पर मदऊ किया जो कि माशरे में खिदमत सर अंजाम दे रहे, लेकिन कोई रिकग्नाइजेशन वगैरह उनकी अनफॉर्चुनेटली अमूमन हमारे माशरे में जो शख्स इंतकाल कर जाता है लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन जो हयात होते हैं उनको लोग इनकरेज नहीं करते। सो आज का जो प्रोग्राम था, हमारा मकसद था कि माशरे में जो हयात लोग हैं उनको भी इनकरेज किया जाए, और हमने ना सिर्फ हयात लोगों को इनकरेज किया बल्कि हमारे इलाके में एक कारकुन शहीद हुआ, हमने उनको भी अवार्ड के लिए नामजद किया और अवार्ड दिया। इसके अलावा मेरे वालिद साहब मरहूम डॉक्टर अली शेर के जो खिदमात है उनको भी हमने अवार्ड के लिए नामजद किया और उनको अवार्ड दिया। इसके अलावा हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल ने शिरकत की। मुख्तलिफ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस समरीन जुनैद, मिस पूजा, डॉक्टर सलवत अस्करी, डॉक्टर जो हमारे मोहतरम शुजा सग़ीर है कायद होम्योपैथी, डॉक्टर सर जावेद ख़ान, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम को कराने में हमारा पूरा इन्होंने सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि माशरे के जो यानी जो ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियली ताकत है वो हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे, क्योंकि ये जो काम है ये हम अकेले नहीं कर सकते। हमने किसी से ना तो एंट्री फीस लिया ना तो अवार्ड के मद में पैसे लिए। हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में लोग बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें। शुक्रिया जी। आपने ये आपका पहला प्रोग्राम था यकीनन, तो इस तरह के जब आगे प्रोग्राम करेंगे तो उनका भी जो तरीक़ाकार होता है वो यही रहेगा या कुछ तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला प्रोग्राम नहीं था, हमने इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स किए। PACC में हमने 100 सक्सेसफुल पीपल सेमिनार का इनेकाद किया जिसमें हमारे साथ मिस पूजा, मिस समरीन जुनैद, ये हमारे वो लोग हैं, वो सितारे हैं जो हमारे माशरे की खिदमत सर अंजाम दे रहे। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इन लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं थ्रू आवर इस तरह के जो हमारे अवार्ड्स हैं। और ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की बल्कि एज अ जज होकर हमारे जो जितने भी नॉमिनेशन है हमने पूरी कोशिश की
کیا کہ ہم میرٹ پر ایوارڈ دیں مستحق لوگوں کو. اچھا ماشاءاللہ آپ کے جتنے کیٹیگریز تھے ہر کیٹیگری کا ایک الگ جج بھی منتخب تھا. ہمارے پاس ایجوکیشن کا الگ بلکہ ایجوکیشن میں ہمارے پاس 2 ججز تھے, ڈاکٹرز کیٹیگری میں 2 ججز تھے, اسپورٹس کیٹیگری میں 1 جج تھا, سوشل کیٹیگری کے لیے 2 ججز تھے. یقینی طور پر جہاں پر بہت ساری اچھائیاں ہوئی, اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پورا یعنی ہم میرٹ پر کام کریں. اچھا اس طرح کے جو تقریبات ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے اور ان سے تعاون لیے جاتے ہیں, تو اس تقریب کے حوالے سے بتائیے کہ کیا گورنمنٹ نے کوئی تعاون کیا یا پھر اپنی مدد ہی آپ تھی؟ بالکل, اس تقریب میں سب سے پہلے میں بتاؤں ہم نے اللہ پہ توکل کیا, اللہ پاک نے پورا ہمارا ساتھ دیا. پھر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ افراد نے خاص اسپانسر کیا, میں نام اگر نہ لوں تو شاید زیادتی ہوگی. ڈاکٹر راشد محمود صاحب CEO کلاسک ہومیوپیتھک, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ڈاکٹر سلوت عسکری صاحبہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر نساکا صاحب نے تعاون کیا. اس کے علاوہ کچھ افراد نے ہمارے ساتھ جو ہے جسمانی اور دیکھیں ایک تعاون ہوتا ہے مالی طور پر, ایک ہوتا ہے کہ ہمارے اب جیسے سر جاوید ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ پیش ہوتے ہیں, سو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارے جو مہمان آئے پشاور سے ڈاکٹر حضرت علی, ڈاکٹر سید اجاز, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شارٹ نوٹس پر وہ آئے. اور تنویر جانی جو ہمارے آرٹسٹ آج کے اس پروگرام کے یعنی یوں سمجھ لے محفل کی جان, جس طریقے سے انہوں نے پروگرام میں جو روح بخشی. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر عبداللہ حسین, آپ میٹرو نیوز سے ہیں, آپ نے بھی آج ایوارڈ ریسیو کیا. مجھے امید ہے کہ آپ نے جو ایوارڈ ریسیو کیا بالکل یعنی آپ کو ہماری ججز نے بالکل میرٹ پر ایوارڈ دیا. اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نومینیٹ کریں جو معاشرے کی خدمت کر رہے ہو. بہت شکریہ. اور ابھی سر بات کر رہے تھے سر جاوید کے حوالے سے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ان سے بھی ہم کمنٹ لینے کی کوشش کریں. سر بتائیے گا کہ اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا خیالات تھے اور کیا سوچ کر آپ نے یہ ایونٹ منعقد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عمر زمان کا مشکور ہوں, اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ یہ میرے شاگردوں میں سے ہیں. یہ میرے لیے ایک احساس کی بات ہے. کافی ٹائم سے میرے ساتھ لگے ہوئے تھے اس پروگرام کے حوالے سے کہ انشاءاللہ ایک ایسا پروگرام کریں گے جس میں ڈاکٹر کے علاوہ بھی اور لوگ بھی شامل کریں گے. ٹیچرز حضرات ہیں, پرنسپل حضرات ہیں, اور کسی شعبے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, سب کو یہاں پر ایک ساتھ جمع کریں گے اور ان لوگوں کا چناؤ کریں گے جنہوں نے کچھ نہ کچھ گین کیا. تو الحمدللہ آج وہ پروگرام بھی ہوا جس کے ہم نے گورا کی کہتے ہیں انسان جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو وجود بخشتا ہے. تو الحمدللہ آج ہمارا پروگرام ایک کامیاب انعقاد کیا. شکریہ. جیسے کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ ڈاکٹر عمر زمان بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے جو باتیں کی یقیناً وہ قابل تعریف ہیں. اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں اتنا کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر مہمان آئے ہوئے تھے, کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو ایوارڈ سے نوازا گیا, کچھ لوگ ایسے تھے ایز اے گیسٹ آئے تھے. تو مایوس ہونے کا نہیں, کیونکہ یہ ایوارڈ اس لیے رکھا گیا تھا گلوبل سکسیس سمٹ 2025 کہ آج آپ اگر محنت کریں گے تو کل ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ ایوارڈ سے نوازا جائے. اور بہت بہت مبارک ہو, ماشاءاللہ آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ ٹو انوائٹ می اوور ہیئر. ایکچولی یہاں پر ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں, تو میں کیونکہ سائنٹسٹ ہوں, PhD ریسرچر ہوں اور کلینکل نیوٹریشنسٹ ہوں, تو اسی کیٹیگری میں مجھے نامینیٹ کیا گیا تھا اور ایوارڈ دیا گیا ہے. سو آئی تھنک یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ آپ نیو ٹیلنٹ کو, یوتھ کو انکریج کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کے ورک کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ آگے اور زیادہ اچھا کام کر سکیں. اور اس طرح نیو ڈورز آف اپرچونیٹیز, کولیبریشن بھی جو ہے وہ اوپن ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈسپلن کے لوگوں کے ساتھ ایک نیٹ ورک بھی بلڈ اپ ہوتا ہے. آج کا یہ پروگرام اپنے اختتامی لمحات کو پہنچ گیا ہے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک اہم شخصیت جن کا ایک اہم کردار تھا اس پروگرام میں, ڈاکٹر حضرت علی ہمارے ساتھ موجود جو کہ ڈائریکٹر ہیں PAAMC. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس کامیاب تقریب کے لیے. بتائیے کہ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے اسی پروگرام کو آپ نے چار میڈیا کے ذریعے, کیونکہ اگر میڈیا نہ ہوتی تو شاید ہماری جو وائس ہے, جو ہمارے پیغام ہے, تو وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن الحمدللہ جو گلوبل سکسیس سمٹ ایوارڈ پروگرام تھا, تو الحمدللہ یہ ہے کہ کامیابی سے الحمدللہ یہ پورا ہو گیا. اور ہماری کوشش بھی کرنی چاہیے. اس پروگرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم اپنے ان چھپے ستاروں کو سامنے لے آئیں, لوگوں کو ہم دکھائیں کہ یہ دیکھ لیں, یہ ہمارے چھپے ستارے ہیں. تو سب نے آج الحمدللہ دیکھ بھی لیا اور ہم نے بھی الحمدللہ اس میں پارٹیسپیٹ کی. پشاور سے ہم آئے اور
अच्छा, आप स्पेशली इस प्रोग्राम में पेशावर से कराची आए हैं? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पेशली बाई एयर अल्हम्दुलिल्लाह हम रात को आए हैं और रात को ही निकल जाएंगे, वापस जाएंगे इंशाल्लाह पेशावर। अच्छा माशाल्लाह, इस तकरीब बहुत खूबसूरत तकरीब थी हमने देखी, और मैंने आगाज़ में कहा था कि खूबसूरत तकरीब है और लोगों की हौसला अफजाई आपने यहाँ पर फरमाई। तो इन फ्यूचर सोचा है कि कोई और भी इस तरह के प्रोग्राम्स करने हैं हमने? इंशाल्लाह ये एक सिलसिला है, और जब भी एक सिलसिला शुरू होता है तो उसका अख्तिताम कभी भी नहीं होता अगर वो कामयाबी क्या है कि कामयाबी से हमकिनार हो, और हर उस चीज़ को हर उस प्रोग्राम या हर उस तरीक़े का अख्तिताम हो जाता है अगर वो नाकामी का शिकार हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाबी का सफ़र है, इंशाल्लाह इसमें हम और ये जितने भी हमारे डॉक्टर हजरात हैं या सोशल वर्कर्स थे जो यानी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने होते हैं, तो इंशाल्लाह अगर वो इसी तरह के हमारे साथ देंगे तो इंशाल्लाह आगे भी ये कामयाब होते जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मीडिया कैटेगरी के और मीडिया पर्सनस पे आए हुए थे, उनके जज की खिदमत सर अंजाम दे रही थी। इस वक्त जज साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? परफेक्टली ऑल राइट। बताइएगा कि आपने मीडिया कैटेगरी के एज अ जज थी, और मीडिया एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसको मुख्तसर टाइम में सेलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बताइए, जितने लोगों को आपने सेलेक्ट किया था वो मेरिट पर था या कहीं के मैसेज के ज़रिए से आपने किसी को सेलेक्ट कर दिया था? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। देखें, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एज अ जज, तो यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर एंड यू शुड बी ऑनेस्ट टू सेलेक्ट द बेस्ट एंड डिज़र्विंग कैंडिडेट। अच्छा जी, अब मेरी जहाँ तक बात है, मैंने किस तरह से सिलेक्शन की थी, मेरे पास जब नॉमिनीज़ आई तो मैंने उन तमाम नॉमिनीज़ के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे, मैंने ऑर्गेनाइज़र मिस्टर उमर से रिक्वेस्ट की कि मुझे प्लीज़ सारे सोशल मीडिया हैंडल्स प्रोवाइड करें और उनके कुछ वीडियो क्लिप्स अगर उनके पास हैं तो वो प्रोवाइड करें। वो क्लिप्स मैंने देखे, देखने के बाद फिर मैंने सोशल मीडिया उनका पूरा अच्छे तरीके से वेट किया, उसको चेक किया, और उसमें जो मुझे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स लगे कि वाकई दे आर डिज़र्विंग, उनको मैंने नॉमिनेट करके मैंने उमर साहब को नॉमिनेशंस भिजवा दिए थे। बहुत शुक्रिया कि आपने ये अवार्ड हमें भी नवाजा। और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है अपने प्रोग्राम के अख्तिताम का। जैसे कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे, कुछ लोगों का ताल्लुक मीडिया से था, कुछ लोगों का ताल्लुक डॉक्टर से था, और कुछ लोगों का ताल्लुक एजुकेशन से था। डिफरेंट शोबा है ज़िंदगी से लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो मैं इन द एंड इतना कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको अवार्ड से नवाजा गया, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको अवार्ड तो नहीं मिला लेकिन वो यहाँ पर शरीक हो गए। उन्होंने ये देखा कि इन फ्यूचर अगर हमने कुछ मेहनत करनी है तो ये हौसला अफजाई हमें भी मिल सकती है। और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है अपने प्रोग्राम को अख्तिताम का। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। यहाँ पर दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह ने की बात।